الحاد کی تاریخ مغرب میں، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اس کا، یا مغربی دنیا میں الحاد کس طرح پھیلا۔ چونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ مغربی ممالک جتنے ہیں ان میں الحاد آخری درجے کا ہے، ٹھیک ہے نا، اور صدیوں پہلے کا ہے۔ اب وہ الحاد کی جو تحریکیں تھیں یا ان الحاد کے جو نظریات تھے وہ سارے اب مسلم دنیا میں بھی آ رہے ہیں اور نت نئے طریقوں سے وہ فتنے اٹھ رہے ہیں۔ ہم ان کا بھی جائزہ لیں گے، لیکن اب جب اس کی اصل تاریخ، مثلا اسلام ہے تو اسلام سب سے پہلے کہاں پھیلا، یہ جانتے ہیں نا، اسلام مکہ میں پھیلا، مدینہ میں پھیلا، پھر ارد گرد وہ بڑھتا چلا گیا۔ تو الحاد سب سے پہلے مغرب میں ہی پھیلا ہے۔ مغربی دنیا ہر بات کو لکھے نہیں، پھر وہ آپ کو ذہنی طور پر ایک چیز ہے، وہ کچھ سمجھنے کی بھی ہوتی ہے۔ مغربی دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ عیسائیت کا عروج جب تھا تو اہل کلیسا، جیسے ہمارے مولوی ہیں، اہل علم ہیں، ان کے اسی طرح کلیساؤں میں ان کے علماء، اور ان کا ہولڈ تھا پورے ملکوں پر، پوری ریاستوں پر اہل کلیسا کا ہولڈ تھا۔ یہ سارے نظام سنبھالتے تھے، حکومت بھی، سیاست بھی، انتظامی امور بھی، چونکہ لوگ مذہب کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ مذہب سے قومیں کیسے آزاد ہوتی ہیں، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے جب قومیں مذہب سے آزاد ہوتی ہیں۔ تو اہل کلیسا، آپ تو قرآن و حدیث پڑھنے والے لوگ ہیں، تو یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے عقائد میں کیسے کیسے تحریفیں کی، اس بات کا آپ کو بخوبی اندازہ ہے۔ یہودیوں نے اپنے عقائد بدلے، عیسائیت نے اپنے عقائد بدلے۔ جب کسی قوم کے عقائد بدل جائیں، ٹھیک ہے، کسی بھی قوم کے جب عقائد بدل جاتے ہیں تو جب بدلنے والے انسانی ذہن ہوتے ہیں نا، اور عقیدے کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات میں تو ساری انسانیت کی عقلوں کو، تہذیبوں کو مد نظر رکھ کر بات کی جاتی ہے، کہیے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن کریم میں کہ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ یہ بنیاد ہے بس قوموں کے تباہ ہونے کی بنیاد۔ کہیں بھی آپ چلیں گے، جیسا بھی فلسفہ لے کے آئیں گے، قوموں کی تباہی کی بنیاد کیا ہے کہ نازل شدہ حق کو جب آپ اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالیں گے تو لفسدت السماوات والارض ومن فیہن، پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یہ بنیاد ہے، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا۔ تو یہود و نصارہ نے، مغربی دنیا نے اور ان کے مولویوں نے، جن کا سب پورے اپنی ریاستوں پر کیا تھا؟ ہولڈ تھا، انہوں نے چونکہ عقائد میں کیا کر لی؟ تبدیلیاں کر لی، تحریفیں کر لی۔ تو جب عقائد میں تحریفیں کی تو پھر ساری عقلیں تو انسانی عقل کے موافق نہیں ہو سکتی۔ اب ان کے درمیان، لوگوں کے درمیان کیا پیدا ہوا؟ تضاد پیدا۔ قرآن کریم نے بھی کہا ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں قرآن کو، ہم ایک سرسری معنی کو سمجھنے والے لوگ ہیں۔ عالمی سطح پر بھی دنیا کے جو حالات ہیں اس پر قرآن پورا آپ کو رہنمائی دیتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ
لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر یہ بات جان لو کہ یہ رسول ہے، رسول کے پاس کہاں سے آتی ہے رہنمائی؟ آسمان سے، تو وہ تمہیں رہنمائی دیتا ہے، تو وہ سب کو کافی ہے۔ لیکن اگر یہ رسول وحی کو بتانے کی بجائے تمہاری باتوں کو لینے لگ جائے، ایک کہے اس کو قانون بنا دے، دوسرا کہے جی اس کو قانون بنا دے، تیسرا کہے جی یہ ہماری عادت خصلت رسومات ہے، اس کو اصول بنا دے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپس میں تمہارے، چونکہ ذہنوں میں تو کیا ہے؟ تضاد ہے، تو ذہنوں کے تضاد پر تمہارے درمیان پھر کیا ہوگا؟ اختلاف ہوگا، ٹکراؤ ہوگا، اور تم اس سے خود مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ یہ ٹکراؤ ہوا ہے مغربی قوموں میں، اہل کلیسا نے عقیدے بدلے اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق، پھر قوم کو اس کے مطابق چلانا چاہا، تو قوم ظاہر ہے پھر عقل بھی تو انسان استعمال کرتا ہے، انہوں نے جب اپنے عقل کو استعمال کیا تو وہ اس مذہب کے اندر سوچنے لگے کہ ہمارے مذہب کی اصلاح کی ضرورت ہے، ہمارے مذہب کو کس کی ضرورت ہے؟ اصلاح کی، تو اپنے مذہب کے اصلاح پر انہوں نے تحریک چلا دی، اور یہاں سے ٹکراؤ شروع۔ ادھر وہ خود سائنس اور فلسفے کو سائنس کو مانتے تھے، چونکہ سائنس کیا ہے؟ جانتے ہو سائنس کیا ہے؟ بولو۔ سائنس ایک ہے عقل اور فہم، عقل اور فہم کو جب آپ استعمال کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ استعمال کرتے ہیں، کسی امور میں تدبر کرتے ہیں، تو وہ استبصار کہلاتا ہے۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، قرآن نے بھی استعمال کیا۔ عقل اور فہم کو جب آپ کسی امور میں کیا کرتے ہیں؟ استعمال کرتے ہیں، اور اس پر غور خوض کرتے ہیں، اس غور خوض پر آپ کو جو نتیجہ آپ کی عقل نکال کے دیتی ہے، اس نتیجے کا نام سائنس ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ ملحدین کی بنیاد کیا ہے؟ عقل اور سائنس، ان کی تھیوری یہ، اسی پر وہ چلتے، بنیاد یہ ہے۔ یہ ٹکراؤ ہوا ہے کس کے درمیان؟ مذہب کے درمیان اور عقل اور سائنس دانوں کے درمیان، یہ ٹکراؤ ہوا۔ انہوں نے بنیاد عقل کو بنایا اور سائنس کو بنایا، تدبر کیا، اور ادھر کیا تھا؟ مذہبی اصول تھے، اور اس میں بھی کیا ہو چکی تھی؟ تحریف ہو چکی تھی، تو یہاں ٹکراؤ ہوا۔ اور ہولڈ کس کا تھا؟ مذہب کا تھا، بس یوں بولے، ہولڈ کس کا تھا؟ مذہب کا تھا۔ ٹکراؤ یہاں سے ہوا، تو مذہب کا چونکہ ہولڈ تھا، جس کا ہولڈ ہوتا ہے پھر وہ پھانسیاں چڑھاتا ہے، پھر وہ جیلوں میں بند کرتا ہے، تو انہوں نے کئی سائنسدانوں کو رگڑے دے کے پھانسیوں پہ بھی لٹکا دیا، مار بھی دیا، ہولڈ تھا نا۔ لیکن جب کوئی تحریک اٹھ کھڑی ہوتی ہے تو پھر وہ ختم نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ مغرب میں اب حالات بدل رہے، یہ 15ویں 16ویں صدی، یہ ساری یہ انقلابی صدیاں ہیں۔ تو جب یہ سلسلہ ہوا تو لوگوں کے اندر مزید اس مذہب کی اصلاح کے لیے تحریکیں زور پکڑنے لگی، اور معاملات آگے بڑھے اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اہل کلیسا اور مذہب ان سے شکست کھا گئی، اور جب کوئی چیز غالب آ جائے پھر وہ اور پھیلتی ہے اور نشو و نما پاتی ہے۔ تو یہ وہ عقل پرست، وہ سائنس اور دنیاوی علوم حاصل کرنے والے لوگ
جب مذہبی اور اعتقادی اصولوں کے اندر تضاد، ان کے جھگڑے اور ان کی پختگی اس سے جب تنگ آئے تو پھر کلیش شروع ہوا، تو اس کی وجہ سے مذہب ان کا شکست کھا گیا اور یہ لوگ غالب ہو گئے۔ اور پھر غلبہ اتنا بڑھا، اس قدر بڑھا کہ پھر اس نے جو بنیادی عقائد تھے نا، اس سے بھی انہوں نے کیا شروع کر دیا؟ انکار شروع کر دیا، حتیٰ کہ انہوں نے کہا یہ مذہب، یہ دین، یہ اصول، یہ نظری فکری اعتقادات، یہ سارے آسمان سے دیے ہوئے، یہ مذہبی سارے، یہ ایسے خام خواہ، یہ اس کو کیا کہتے ہیں، یہ چٹخلے ہیں، بس ہم اس کو نہیں مانتے۔ اور یہ پورا معاشرہ، مغربی معاشرہ سیکولر ہو گیا۔ جب سیکولر ہوا تو پھر دین سے بے اعتنائی شروع ہو۔ ان ظالموں نے اس دوران میں اسلام کا مطالعہ بھی نہیں کیا۔ ہوتا ہے نا، جب ایک چیز سے نفرت شروع ہو گئی، اپنے مذہب سے اس قدر دوری پیدا ہو گئی، تو صحیح طریقے سے اسلام کا مطالعہ کر لیتے، لیکن اسلام کا مطالعہ بھی نہیں کیا۔ وہی سوچ پہلے والی تھی، وہ بھئی ایک بندہ اگر آپ کو کراچی کا لوٹ جائے یا حیدرآبادی اور آپ کو لوٹ جائے، تو آپ وہی مسئلہ کسی اور کے ساتھ کرنے لگے اور وہ بھی اسی علاقے کا ہو، تو پھر کیا کریں گے؟ خوف کھائیں گے نا، پوری تصویر گھومے گی۔ تو اس مذہب سے ٹکراؤ اور اس مذہب کی شدتیں اور پھانسیاں اور ان کے ساتھ جو رویہ تھا اور اس سے جو آزاد ہوئے تھے، اس بنیاد پر انہوں نے مذہب اسلام کو بھی اسی اینگل سے دیکھا کہ بھئی یہ بھی شدت پسند، وہی ہے نا، آسمانی مذہب ہے، وہی عقیدے ہیں، وہی باتیں ہیں، تو لہذا اسلام کے خلاف بھی ان کے دلوں میں کیا ہو گئی؟ نفرت بھی ہو گئی، اور اس کا صحیح معنی مطالعہ بھی انہوں نے نہیں کیا۔ یہ وہ بنیاد تھی کہ مغرب کے اندر پھر یہ ظاہر ہے جب آدمی سیکولر ہو جاتا ہے تو پھر آہستہ 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 جب دین سے تعلق نہیں ہے، نماز ہاں یہ پڑھ لیں گے، تو یہ پھر بندہ اللہ کے وجود کا بھی انکار کر سکتا ہے، رسولوں کا بھی انکار کر سکتا ہے، موت کا بھی انکار کر سکتا ہے، جنت جہنم کا بھی انکار کر سکتا ہے، فرشتوں کا بھی انکار کر سکتا ہے۔ اور یہ آگے سلسلہ بتاؤں گا کہ یہ کہاں جا کے ابھی جا رہا ہے، ابھی یہ سلسلہ جا رہا ہے۔ بہرحال اس بنیاد پر اس معاشرے میں بے دینی، لادینیت پھیلی، اور اس طریقے سے یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ اور یہ آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ الحاد کے پھیلنے کے بہت سارے عناصر ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ ایک تو آپ کے سامنے کیا بات آئی؟ مذہب اور سائنس اور عقل، اس کے درمیان کیا آ گیا؟ ٹکراؤ آ گیا، تو وہ بے دین ہو گئے۔ سمجھے بات کو؟ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے شخصیات کے علوم کے درمیان فرق ہوتا ہے، میرا علم ہے، اس کا علم ہے، اس علم میں بھی ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ ذہنوں میں بھی ٹکراؤ ہو جاتا ہے، نفسیاتی طور پر بھی ٹکراؤ ہوتا ہے، عقلی اعتبار سے بھی۔ تو یہ ساری چیزیں سبب بنتی ہیں بہرحال کس کا؟ الحاد کا۔ عقلی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، شخصیات کے فکر میں تضاد کے اعتبار سے بھی یاد رکھیں یہ بھی اسباب ہیں کس کے؟ الحاد کے پھیلنے کے۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ چلا۔ بہرحال شکست کھا گئی مذہبیت، عیسائیت شکست کھا گئی، کس سے؟ سیکولرزم سے، لا دین، بے دین طاقتوں کے سامنے گر گئی۔ ملحدین کا سفر بڑا طویل ہے، کہتے ہیں ملحدین کا سفر بڑا طویل ہے۔ اسلام کو ایسی مشکلات پیش نہیں آئیں جتنا عیسائیت کو اس معاملے میں مشکلات پیش آئی ہیں۔
بہت خطرناک مسائل ہوئے ان کے ساتھ. عیسائیت مسخ ہو کے رہ گئی. کوئی ہے جس کے بارے کہہ سکے کہ یہ اتھینٹک چیز ہے یہودیت کے مذہب میں یا عیسائیت کے مذہب میں. اسلام الحمدللہ اسی طرح بائندہ ہے. اس کے عقائد کو دیکھیں، اس کے اعمال کو دیکھیں، اس کے آداب کو دیکھیں، اس کے احکامات کو دیکھیں، اس کے جو آداب اور اخلاق ہیں اس کو دیکھیں، سب اسی طرح الحمدللہ قائم ہے. تو وہ ٹکراؤ جو ان کو ملحدین کے ساتھ ٹکراؤ کا سلسلہ ہے نا ان کا، یہ بہت بڑا خطرناک ہے، بہت زیادہ خطرناک. بہرحال کلیسا شکست کھا گیا اور سیکولرزم کا دور شروع ہو گیا. بے دینی شروع ہو گئی، بے حیائی شروع ہو گئی. پھر اس میں بہت زیادہ سختی آتی گئی. اسی دوران ایک اور بڑا سبب جو اس الحاد کے پھیلنے کا بڑا وہ سبب نمودار ہوا، وہ تھا علوم فلسفہ. یہ دوسرا سبب ہے. ظاہر ہے انہوں نے یہ سارے سائنسی زمانہ تھا تو پھر ایک فلسفے کا علم بھی اس میں جاری ہوا. فلسفہ بہت پھیلا. اندلس جو جہاں مکتبہ ابن رشد تھا، بہت بڑا مکتبہ تھا ابن رشد کے نام سے، وہاں سے بہت ساری کتابوں کے ترجمے ہوئے اور مغرب میں بہت پھیلے. تو فلسفے کا عروج ہوا. اور یہ بات یاد رکھیں، جو جتنا بڑا فلسفی ہوگا، ٹھیک ہے نا، الا من رحم ربی، جتنا بڑا فلسفی ہوگا، عقلیات ہے نا، فلسفہ تھا عقلیات ہے، جتنا بڑا فلسفی ہوگا اس کے اندر اتنا زیادہ جراثیم ہوں گے الحاد کے. بس کوئی کسی کا لکھا ہو نا فلسفی تو سمجھو گمراہ ہے. بنیاد کیا ہے؟ عقل ہے، نقلیات نہیں، عقلیات. اور پھر بڑی اصطلاح ہے اس پر. یورپ بھی اسی فلسفے میں گھر گیا. علوم نے ترقی کی اور خصوصاً فلسفی علوم نے اتنی ترقی کی کہ اس ترقی کی بنیاد پر بھی ہر چیز عقل پر پرکھی جانے لگی. حالانکہ ابن خلدون نے لکھا ہے، بہت زبردست لکھا ہے کہ عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو دی ہے نا، عقل یہ فہم و فراست کے لیے ہے. اس کی ایک حد ہے. اس کی کیا ہے؟ ایک حد. ہر چیز کی انسان کے وجود میں ہر صلاحیت کی کیا ہے؟ حد ہے. بھائی یہاں آپ بیٹھے ہیں، باہر کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں؟ باہر کیا آوازیں آ رہی ہیں آپ سن رہے ہیں؟ باہر کیا سمیل ہے آپ سونگھ رہے ہیں؟ باہر جو چیز پڑی آپ کے ہاتھ وہاں تک پہنچ رہے ہیں؟ نہیں پہنچ. تو پھر ان ساری چیزوں کی جب حد ہے تو عقل کی حد کیوں نہیں؟ عقل کی بھی تو پھر حد ہونی چاہیے. اور انہوں نے ایک بہترین مثال دی. جہاں عقل کا اختتام ہوتا ہے نا، وہاں سے دوسرے جو علوم ہے، خصوصاً علوم الہیہ ہے نا، وہ وہاں سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر آپ اس پر عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا سکتے. بس مثلاً انہوں نے مثال ایک دی کہ ایک بندہ ہے اور اس کے پاس ترازو ہے، سونے کا ترازو ہے. سونے کا ترازو ہے تو اس میں کیا تولتا ہے؟ بولو. سونے ہی تولے گا. کوئی آ گیا یار یہ مجھے 1-2 ٹن لوہا تول دے، کیا ہوگا؟ آپ نے وزن زیادہ رکھ دیا. بھئی ایک طالب علم ہے اور یہ 20 کلو اٹھا سکتا ہے.
آپ نے کہا کہ یہ 5 من اٹھا اور ادھر رکھ، تو پس جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ سونے کے ترازو میں سونا تلتا ہے تو سونا ہی تولیں، اس میں احد پہاڑ آپ نے رکھا، ترازو ٹوٹ گیا اور آپ کہتے ہیں یار میرا ترازو ٹوٹ گیا ہے، تو اس کو لوگ کیا کہیں گے؟ احمق۔ کیا کہیں گے؟ احمق۔ وہ کہیں گے کہ اس لیے کہ جو اس ترازو کی کوالٹی ہے، جس چیز کو یہ تول سکتا ہے، آپ نے وہ کہاں تولا اس میں؟ آپ نے تو اس سے بھاری کوئی چیز اس میں رکھ دی ہے جو یہ تول نہیں سکتی، اس کے بس میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کی عقل کو محدود بنایا۔ جب یہ عقل اپنی حد سے آگے بڑھنے لگتی ہے تو پھر بہکی بہکی اور پاگل پنی کی باتیں کرتی۔ یہ بات یاد ہے، یہ پھر پاگل پنی کی باتیں کرتی۔ باقی رہا مسئلہ، آپ عقل پر بہت ساری باتوں کو رکھ کر بہت ساری علتیں آپ تسلیم کر لیں گے اور کروا بھی لیں گے، لیکن وہ حقیقت میں کھوکھلی ہوں گی، منفی ہوں گی، تخریب کاری کی ہوں گی، نظام کو خراب کرنے کی ہوں گی۔ منوا سکتے ہیں آپ، مطمئن کر سکتے ہیں عقلی اعتبار سے لوگوں کو۔ مثلا ہیروشیما اور کون تھی؟ ناگاساکی، اس میں جو ہے ایٹم بم گرا دیا گیا، صحیح ہے نا، اور لاکھوں جانیں کیا ہوئیں؟ مار دی۔ تو ان کو کہا گیا یار یہ کیوں کیا آپ نے؟ یہ تو بہت بڑی زیادتی ہو گئی۔ اب عقل کی پیروی کرنے والوں نے کیا جواب دیا اس کا؟ بولو۔ نہیں، تجربہ پاگل ہے، تجربہ انسانوں پہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بات سنیں، اگر ہم یہ بم نہ مارتے تو یہ لڑائی اتنی آگے بڑھنی تھی کہ اس میں 1 کروڑ انسان مارا جاتا۔ یہ مار کے ہم نے ہزاروں مار دیے، کروڑوں بچا لیے۔ واہ کیا بات ہے! آپ نے عقل سے کیا کر لیا؟ یہ ہے وہ عقل۔ اب ظاہری طور پر عقل کے ذریعے سے آپ نے کیا کیا ہے؟ اگلے کو مطمئن کر لیا۔ یاد رکھ لیں، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ عقلی اعتبار سے آپ اس کا کوئی جواب ہی نہیں دے سکتے، جو عقل نے آپ کو کریٹ کر کے دیا ہے، کوئی جواب نہیں دے سکتے جب تک نقلی جواب نہ دے۔ یہی وجہ ہے کہ کلیسا اور جو سائنسدانوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا نا، تو عقیدے کے مسئلے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ دکھاؤ۔ آپ دکھا سکتے ہیں؟ اور اللہ چھپا ہوا کیوں ہے پھر؟ او بھائی یہ ساری انسانیں ڈوب رہی ہے تو اللہ کیا دیکھ رہا ہے؟ اتنے اعتراضات ہیں کہ آپ دنگ رہ جائیں گے، یار یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ عقل سے آپ جواب دے ہی نہیں سکتے۔ تو جب وہ اہل کلیسا توحید کے عقائد کے معاملے میں آخری جواب کیا ہوتا ہے پھر ہمارا؟ کہ یہ اللہ کا فرمان ہے جی، اللہ کا حکم ہے۔ اب عقل کے ذریعے ٹکراؤ ہوا تو انہوں نے آخری بات کیا کہی؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے جی، اس کا کوئی جواب عقلی وہ تو نہیں ہے۔ یہاں سے ٹکراؤ شروع، یار یہ کیا بات ہوئی، ان کے بعد دلیل نہیں ہے، آخر میں ایک جو ہے وہ۔ اور آپ کو پتا ہے کہ فلسفہ سارا کا سارا، جتنا فلسفہ، یہ اصول یاد رکھیں، جتنا فلسفہ ہے حاضر اور محسوس کا شیدائی ہے۔ حاضر چیز اور جو محسوس ہوتی ہے اس کا گرویدیدہ ہے، اور جو چیز غائب ہے اور مستور ہے اس سے بالکل بیگانہ ہے۔ اب بات سمجھ گئے؟ اور ہماری چیزیں تو ساری کیا ہیں؟ غائب ہیں۔ یؤمنون بال، اور فلسفی کیا کہتا ہے؟ میں حاضر کو مانتا ہوں۔ کس کو مانتا ہوں؟ حاضر کو مانتا ہوں، میں محسوس چیزوں کو مانتا ہوں۔ تم کہتے ہو اللہ ہے، کدھر ہے؟ تم کہتے ہو جنت ہے، تم کہتے ہو جن ہے، تم کہتے ہو فرشتے، کدھر ہیں؟
تو فلسفہ اس کی زیادہ تر جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ حاضر اور محسوس، اور جو مستور یا غیب ہے اس سے بیگانہ ہے فلسفہ، بالکل نہیں مانتا۔ تو بات ہماری کہاں پہنچی تھی؟ عقل پر، عقل کے ساتھ معاملات کو جوڑو۔ ہم کہتے ہیں عقل کو آپ استعمال کریں کہاں تک؟ جہاں تک اس کی حد سے آگے بڑھائیں گے تو پھر یہ عقل پاگل پنی کی باتیں کرے۔ دنیا میں نظام، یہ نظام اب لوگ اس کو معطل کر رہے ہیں کہ عقل ہی سارا کچھ ہے۔ مغرب میں الحاد پھیلنے کی پہلی وجہ ٹکراؤ تھا، دوسری وجہ علوم فلسفہ، وہ بھی سارا یہی ہے، احساس، عقل۔ وہ کرامتہ ایک فرقہ ہے، آپ جانتے ہیں، اس کو باطنی بھی کہتے ہیں، باطنی فرقہ کرامتہ کہلاتا ہے، اسماعیلی انہی سے نکلے ہیں۔ ہاں، کرامتہ سے، اسماعیلی فرقہ انہی سے نکلا ہے۔ تو یہ جدعان بن اشعث اس کا بڑا وہ پیروکار قائد گزرا ہے، وہ بھی یہی تھا، عقلی اعتبار سے یہ سارا، فلسفیوں سے یہ سارے بہرحال وہ تھے۔ تو اس نے اپنے جتنے بھی یہ کرامتی تھے، کرامتہ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے قدم رکھنے والے کو، تو وہ تھا چھوٹا قد کا تو چھوٹے چھوٹے قدم رکھتا تھا۔ تو بعد نے کہا کرامتہ یہ ایک یونانی لفظ ہے اور اس سے آنکھوں کا زرد پڑ جانا، تو اس کی آنکھیں زرد پڑ جاتی تھی بات کرتے ہوئے، یا اس نسبت سے اس کا نام، فرقے کا نام کرامتہ رکھ دیا گیا۔ بہرحال وہ بہرحال سمجھے صحیح، ایک چیز سامنے سے گزری ہے تو پتہ ہونا چاہیے دنیا میں یہ فرق ہیں، یہ لوگ ہیں۔ تو بہرحال اس نے، وہ بھی اسی بنیاد پر بات کرتا تھا، تحریک شروع میں چلائی، پھر لمبا ایک ان کا سلسلہ ہے بہرحال۔ پر جب انسان کے ہاتھ میں چڑیا آ جاتی ہے نا، سونے کی چڑیا، تو پھر عقل مند بھی وہی بن جاتا ہے۔ تو لوگ جب ان کے گرویدیدے ہو گئے تو انہوں نے پھر لوگوں کو اتنا بے دین بنایا، اتنا بے دین بنایا، اتنا بے دین بنایا، حتیٰ کہ اس نے عقل پرستی، بات عقل کی کر رہا تھا، عقل پرستی کی بنیاد پر اس نے کہا کہ یہ عجیب فلسفہ ہے مذہبی کہ یہ لوگ اپنی گاڑی، گھر کی گاڑی غیر کو دے دیتے ہیں، غیر کی گاڑی گھر لے آتے ہیں۔ تو گھر کی گاڑی گھر پہ رکھیں، جانتے ہو کیا؟ ہاں، اپنی بہن دوسروں کو دے دیتے ہیں اور دوسروں کی بہن لے آتے ہیں، فوراً چانٹے لگاتی ہے، وہ خرچے مانگتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بولتی ہے، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے، ماحول یہ نہیں ہو رہا۔ تو اس نے اپنی بہن ادھر کیوں دی؟ تو اپنی بہن سے نکاح کر لیتا، ماحول کو بھی سمجھتی ہے، بھائی کے مزاج کو بھی سمجھتی ہے، گھر کے معاملات کو بھی سمجھتی ہے، صبر بھی کرے گی، حالات بھی گھر میں بھی رہے گی، اور شادی بھی بہن سے کر لو۔ اب کیا جواب دیں گے آپ اس کو؟ ایک غیر آئے گی تو وہ ماحول کو نہیں سمجھتی، آپ کی عادت کو نہیں سمجھتی، صبر اس میں نہیں ہے، آپ کے گھر کے میں ایڈجسٹ نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے کہا عجیب ان کی عقل ہے کہ بہن سے نکاح کرو۔ کوئی ایک بچہ ہے جو اس فلسفے کو رد کر کے دکھاتا ہے عقل سے، حالانکہ یہ ملحدین کا رد بھی کر رہا ہوں، سمجھے بات کو، دنیا کے کسی مذہب میں یہ نہیں ہے، لیکن عقل کی بات تو اس نے کر دی نا، اس نے کہا بہن سے نکاح کرو۔ یہودیت میں نہیں ہے، عیسائیت میں نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے، اور ہندو مت میں بھی نہیں ہے۔ ہندو تو قریب رشتہ داروں میں بھی نہیں کرتے، ہے نا؟ ہمارے اوپر بھی ہندو کا اثر ہے، اور اس سے کہہ رہے ہیں میرے چچا کی بیٹی، یہ تو میری بہن ہے، میں تو نہیں کروں گا، یہ ہندو ہے، ہندو والی سوچ اس میں گھسی ہوئی ہے۔ ہاں میں تو، یہ تو میری کزن ہے، میں تو چچا کی بیٹی ہے، تو یہ تو میرے ماموں کی بیٹی۔ ہاں نا نا نا، کتنے یہاں ٹھنڈے سانس لے رہے کہ استاد جی کہہ کیا رہے ہیں، ہم تو تیار ہیں۔ اب اس نے ایک فلسفہ دیا ہے، تو آپ اس کو کیسے رد کریں گے؟ مثلا ابھی تو آگے مقابلہ ہونا ہے نا عقلی طور پر۔ جی بولیں۔
ایک اس نے جواب دیا ہے کہ اٹریکشن نہیں رہتی، اس کو بھی ہم رد کرتے ہیں عقل سے. یاد رکھیں، اٹریکشن جتنا کلوز والوں کے ساتھ ہوتی ہے اتنی اس کو کہتے ہیں استلذاذ، لذت سے ہے. تو استلذاذ نہیں ہوتا جی، لذت اس سے حاصل نہیں ہوتی. اور یہ آج سائنس ثابت کر چکی ہے کہ قربت میں لذت زیادہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ، ہم جنس پرستی کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ ہے. اور کوئی بتائے جی. یہ بات بھی رد ہے، یہ بات یاد رکھیں. اس کی بنیاد یہ ہے کہ عقل تو یہاں تک بھی آ گئی، وہ کہتے ہیں کزن کا بھی آپس میں نہ ہو. ہاں، ہمارا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. تو اس کا معنی ہے میڈیکل کی رپورٹ تو غلط ہے. کزن کے حوالے سے بھی، فرسٹ کزن جس کو آپ کہتے ہیں، اس کے بارے میں سائنس کا نظریہ کیا ہے؟ نہ کریں. تو یہ رپورٹ بھی غلط ہے. اور کوئی پھر وہی بات، آپ ہماری سائنس کو رد کر رہے ہو. بنیاد اسی پر رکھی ہوئی ہے. وہ آ گیا مذہبی، بس یہاں وہ زور لگا دیں گے، اے مذہبی آ گیا. یہ دیکھو اس کے دماغ میں بس ایک ٹھوس چیز ڈٹی ہوئی ہے. ہاں جی، اس پر بھی یہ سائنس بات کر چکی ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ حسب نسب خراب ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں یہ بھی تمہارے اپنے دماغ کے سوچ کے ڈھنگوسلے، حسب نسب خراب ہو جائے گا. اسلام نے کب کہا کہ حسب نسب کو، کس نے کہا یہ قانون ہے کہ حسب نسب محفوظ کرو؟ اس کو کوئی محفوظ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے جی. یہ ملحدی، ہاں بولو، یہ فلسفہ سندھ ہے. یہ ملحدین کے لیے جواب ہے کہ تم ساری چیز کی بنیاد جب عقل اور سائنس پر رکھتے ہو تو اٹھو، ٹھیک ہے. اب اس کا کوئی تم جواب عقلی طور پر دے نہیں سکتے، ٹھیک ہے، کہ بھائی بہن سے نکاح ہر اعتبار سے، حسب نسب کو بھی ضروری نہیں ہے، اور گھر کے ماحول میں بھی ایڈجسٹ ہوتی ہے. عقل کیا کہہ رہی ہے، سائنس کیا کہہ رہی ہے، صحیح ہے نا. تو آپ ایسا کرو، ملحدین کو چاہیے کہ وہ اپنی سگی بہن سے کیا کریں، چونکہ یہاں جب تک آپ عقل سے بعد اس وحی قانون الہی کو نہیں مانتے، اس وقت تک یہ بہن آپ پر حرام نہیں ہوتی. عقل تو حرام نہیں کر رہا. تو جب عقل حرام نہیں کر رہا تو پھر آپ حرام کر کے کیوں بیٹھے ہو؟ پھر ہماری عقل اور ہماری سائنس کو بھی مانیں اور سگی بہن سے کیا کریں. بہکی بات تو وہ کر گیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ عقل ایک حد تک رہے گی. اس حد سے جب آپ بڑھائیں گے تو پھر کرامتہ فرقے کا وہ جدعان ہے یا کوئی مروان ہے، اس نے یہ بات کہہ دی کہ پیروکاروں کو کہ اپنی بہن سے نکاح کرو، تو اس نے عقل کی بنیاد پر کہا. تو جب عقل کے سامنے اب تمہاری عقل مات کھا گئی، وہی کو تم نہیں مانتے، تو پھر کیا کرو؟ بولیں، پھر بہن سے نکاح. بہرحال عقل پر انشاءاللہ بات کریں گے، اور عقلی جو سوال ہیں، اشکالات ہیں ملحدین کے عقلی، اس کے طرف ہم آئیں گے. ابھی ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن بہرحال علوم فلسفہ دوسرا ایک بہت بڑا سیلابی ریلا تھا جس نے مغربی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا، اور اس کی وجہ سے مزید بے دینی اور الحادیت یورپ مغرب میں پھیلنا شروع ہوئی. فلسفے کے بعد ایک تیسرا سبب ہے مغرب میں اس الحاد کے پھیلنے کا، وہ ہے فلسفہ ما بعد جدیدیت. ایک آدمی پہلے سرکش ہوتا ہے. اب سمجھیں، فلسفہ ما بعد جدیدیت کا معنی یہ ہے، فلسفہ تو یہ تھا کہ عقل سے ہم نے سب چیزیں حل کرنی ہے، یہ بھی میں عقل سے حل کر لوں. اور بھائی یہ مان لے، نہیں بھائی، عقل سے حل کروں، عقل سے حل کروں، عقل سے حل کروں. اب فلسفہ ما بعد جدیدیت یہ ہے
کہ میں یہ عقل سے حل کروں گا اور تمہارے سارے احکامات اور عقیدے سے اور مذہب سے میں بیدار ہوں، سرکش. اس کو کہتے ہیں فلسفہ. ایک تو تھا کہ صرف عقل سے میں معاملے حل کر لوں. اب نبی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، کتاب کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، یہ اس سے سرکشی نہیں ہے. لیکن یہ فلسفے کے بعد یہ سلسلہ اب زور پکڑ گیا ہے اور پکڑ رہا ہے اور آگے بھی چل رہا ہے، یہی جس کو جدیدیت کہتے ہیں. تو فلسفہ مابعد جدیدیت، یعنی پہلے تو آپ کا صرف تکبر تھا اپنے کس پر، سائنس پر، فہم پر، اس پر، ان علوم کو آپ سب سے وہ اونچا سمجھ. اب تکبر کے بعد سرکشی بھی جو پھیلی ہے نا، کس کے خلاف؟ مذہب کے خلاف، اسلام کے خلاف. اور اس سرکشی کو رد کرنے میں کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی فرشتے نہیں ہیں. یہ سارے ڈھنگوسلے ہیں. اور بلکہ اس کو ایک کھیل کا نام دیا گیا. اس کھیل کے سارے سلسلے کا نام کیا ہے؟ فلسفہ مابعد جدیدیت. یہ تیسرا ہوا ہے. اسی کو اگر آپ لے کر آگے کہتے ہیں یہ سارا ٹوپی ڈرامہ ہے تمہارا. یہ مذہب سارا کیا ہے؟ یہ ہے. یہاں پر آ کے رکا ہے مسئلہ. وہی ہوائیں اب مسلمانوں کے ملکوں میں ٹوپی ڈرامے کیا مولویوں نے، جس سے پوچھیں آپ یہ کیا مدرسے، کیا ملا گیری، کیا بنو گے، ساری باتیں آتی ہیں کہ نہیں. یہ جب انسان اس رمق پہ آ جاتا ہے تو اس کے سامنے کوئی نظریات کوئی حیثیت نہیں رکھتے، عملیات حیثیت رکھتے. اور عمل بھی کس کی بنیاد پر؟ میں اپنے حالات کا خود کریٹ کروں گا، میں اس مسئلے کو خود حل کروں گا، میں آزاد ہوں. یہ ایک فلسفہ دماغ میں الجھتا ہے کہ نظریات کا میں کسی کا مقلد نہیں ہوں، میں کسی کا مقلد نہیں ہوں، میں کسی کا پابند نہیں ہوں. اور یہ چیز پھر بڑی ساری جڑیں نکالتی ہے. یاد رکھیں یہ فلسفہ پھیلا ہے. ہر شخص نظریات سے بالکل کیا ہو گیا، یعنی اب فلسفے کے جو نظریات ہیں اس کو بھی اس نے ختم کر دیا. مثلا ارسطو کے خیالات ہیں تو فلسفی مان لے نا، وہ کہتا ہے چھوڑ اس کو، دفع کر. میں ہوں نا، میرا عقل حقیقت کل ہے، میں اپنے مسئلے کا حل نکالوں گا، میں آزاد ہوں، میں اس دنیا میں خود راہ بناؤں گا، میں اور میں اور میں. یہ اور اس کے مقابلے میں مذہب کے ساتھ سرکشی، دشمنی کہ یہ کیا ہے. اور اس کی جڑیں بہت ساری چیزوں میں پھیلی ہیں. سیاست میں بھی پھیلی ہے، معیشت میں بھی پھیلی ہے، ثقافت میں بھی. پہلے صرف تعلق کس کے ساتھ ٹکراؤ تھا، اب یہ جدیدیت کا جو فتنہ ہے نا، فلسفہ مابعد جدیدیت کا جو دماغ ہے، یہ بھی الحاد ہے. اس کا ٹکراؤ دنیا کے ہر نظام کے ساتھ ہے. میں ہی سب کچھ ہوں، کسی کی ثقافت دفع کرو، وہ سیاست. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک انسان کتنی دیر میں سیاسی پارٹی بدل لیتا ہے. تعلیم کہاں کہاں کیسے کیسے بک رہی ہے. صحافی آج ایک کالم لکھے گا، کل کچھ لکھے گا. مولوی کل عمران خان کے حق میں تقریر کر رہا تھا، آج تھوڑا سا مسئلہ ہوا ٹھوک پڑی. یہ سب الحاد کی شکلیں. نظریات کوئی نہیں ہے نا، پھر کیا کرے گا بندہ؟ بدلتا رہے گا، چینج ہوتا رہے گا. یہ ہے وہ جدیدیت کے نام پہ فلسفہ. ایک بہت بڑا الحاد ہے اور ہمیں تو پتہ نہیں ہے نا، یہ ہمارے اندر گھس رہا ہے. استاد پڑھا رہا ہے تو نظریات پر نہیں پڑھا رہا، طالب علم پڑھ رہا ہے تو کسی نظریے پر نہیں پڑھ رہا. کیا ہے، کون سی تعلیم لینی، کیا رکھوں میں، کون سا سبجیکٹ رکھوں. اور دنیا میں اس وقت میرے اور آپ کے نزدیک ایک طالب علم یہاں سے نکل گیا، دوسری تیسری چھوڑ گیا، اور پھر وہ آیا 10 سال کے بعد، یار کیا کرتے ہو، آپ کیا کرتے ہو؟ یار میں تو فلاں مسجد میں خطیب ہوں. اچھا بھائی آپ کیا کرتے ہو؟ یار میں نے یہاں سے گیا، میں نے ایف ایس سی کیا، پھر میں نے سی اے کیا، پھر میں تو اب الحمدللہ فلاں ضلع کا میں کمشنر ہوں. ارے کامیاب آدمی ہے یار، یہ تو کامیاب نکلا. یہ ہے دولت، دھن، بڑی کوٹھی، سامنے گاڑی، بڑی فیکٹری دیکھ کر ہم دنیا میں کامیاب کس کو سمجھ رہے ہیں؟
جس نے دنیا کو فتح کیا. یار تو بڑا کامیاب، عقل کو استعمال کیا، فہم کو استعمال، سارے نظاموں سے ہٹ کر تو ایک اپنی دنیا تو نے بسا دی. ہمارے نزدیک کامیاب کون ہے؟ یہ الہاد کی وہ شکلیں ہیں جو آج ہمارے دماغوں میں غیر محسوس طریقے ہم چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. کدھر؟ انہی نظریات کی طرف. پیسہ ہونا چاہیے، کاروبار ہونا. اب پتہ ہی نہیں ہے اس بیچارے کو کہ یہ کسی اور کے دیے ہوئے نظام ہے، وہ میرے دماغ میں آ رہے ہیں. آخرت کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، میرے فرض منصبی دنیا میں آنے کے کیا ہیں، بالکل اس کنارہ کش ہے. آپ دیکھ لیں دنیا میں مگن ہیں لوگ، اور وہ کہتے ہیں یار ہم کسی چیز میں انوالو نہیں ہیں، یہ مذہبی چیزیں ہیں، یہ بس ٹھیک ہے اپنا اپنا جانو. یہ وہی ہوائیں ہیں، یہ جدیدیت کے نام پر ان میں پھیلی. آج وہ معاشرہ اسی طرز پر چل رہا ہے، اور اس بنیاد پر انہوں نے اپنے اپنے عقلوں کو استعمال کر کے آپ دیکھیں ان کے بعد بنگلے بھی ہیں، بڑے ہوٹل بھی ہیں، بڑی گاڑیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے. وہ سارا نظام دیکھ کر مسلم ریاستیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم مذہب کے ساتھ چمٹے رہے تو ہم یورپ کی طرح ترقی نہیں کر سکتے، لہذا ہماری ترقی میں رکاوٹ کیا ہے؟ یہ الہاد.